بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ میری زندگی میں ہونے والا نہ صرف عجیب بلکہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے میری آنکھیں کھول کے رکھ دی۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ سامنے شاید کوئی کھائی ہے، لیکن سامنے صرف کھائی نہیں، بہت بڑی دوزخ تھی۔ ہمارے خاندان میں شادیاں خاندان کے اندر ہی ہوتی تھیں، اور ہمارے خاندان میں بہت زیادہ لڑکیاں تھیں لیکن لڑکے بہت زیادہ کم تھے۔ اور پتہ نہیں یہ اتفاق تھا یا کیا بات تھی، لیکن اس خاندان کے مردوں کو کام کرنے کی عادت نہیں تھی۔ جس گھر میں بھی دیکھوں یہی کہانی تھی کہ عورت پیسے کما رہی ہے، مرد کام نہیں کرتا۔ کوئی عورت کپڑے سلائی کرتی تھی، کوئی کسی کے گھر جا کے کام کرتی تھی، کوئی گھر میں کوئی چیز بنایا کرتی تھی، اور اسی طرح سارے اپنے اپنے گھر کو چلا رہے تھے۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ تھا کہ خاندان میں ہی شادیاں کی جاتی تھیں۔ میرے بابا اس دنیا میں نہیں تھے اور میری امی کو اس خاندان سے بڑی نفرت تھی۔ ویسے تو وہ بھی اسی خاندان کی تھی، لیکن ذرا دور پار کی رشتہ دار تھی، اور میرے لیے تو رشتہ بھی بہت ہی قریبی کزنوں کے گھروں سے آ رہا تھا۔ میری امی کہہ رہی تھی کہ اب میں کیا کروں، دل تو کرتا ہے تجھے کسی کنویں میں پھینک دوں، لیکن ان لوگوں کے ساتھ تیری شادی نہ کرواؤں۔ میں کہتی تھی کہ امی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ میرے علاوہ میری 5 بہنیں اور بھی تھیں، لیکن فی الحال میری باری تھی، اور امی یہ سوچ کر پریشان رہتی تھی کہ اپنی ساری بیٹیاں اس خاندان میں دینی پڑیں گی جہاں پر مرد ہی بالکل بیکار ہیں۔ میرے لیے جس کزن کا رشتہ آیا تھا اور جو میری عمر کے حساب سے تھا، وہ تو نشہ بھی کیا کرتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور اس نے بھی مجھے بتایا تھا۔ وہ مجھے پسند کرتا تھا اور اکثر فون پر میسج بھی کرتا رہتا تھا۔ پھر بھی اسی خاندان میں شادی ہونی تھی، اور پھر اسی کزن کے ساتھ شادی ہوگی۔ اس کا نام نواز تھا۔ اس کی اپنی بھی 7 بہنیں تھیں۔ میں ایک 7 بہنوں والے گھر میں چلی گئی۔ میری ساس بھی کافی تیز دماغ کی تھی، وہ بہت زیادہ چالاک تھی اور اپنے زمانے میں بڑی رنگین مزاج تھی۔ میرا شوہر بھی نشہ کرتا تھا، کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ میری قسمت تو ایسی تھی کہ کچھ اچھا ہونا ہی نہیں تھا، اور پہلے سے سب کو یہ بات پتہ تھی۔ شادی کے 2-3 مہینے تک میں اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہی۔ پھر میری ساس نے ادھر ادھر سے پیسے اکٹھے کر کے اسے باہر کے ملک بھیج دیا۔ میری ساس کا کہنا تھا کہ یہ باہر جا کے پیسے کمائے گا، لیکن خاندان کے بڑوں کا کہنا تھا کہ یہ باہر جا کے بھی وہی سب کرے گا جو یہاں پہ کرتا ہے، اس لیے اس کو باہر نہیں بھیجنا چاہیے۔ اس کو باہر بھیجنے کا آئیڈیا بہت برا ہے، اور میری ساس نے کسی سے مشورہ نہیں کیا، میری بات نہیں مانی، اور میرے شوہر کو شادی کے 3 ماہ بعد ہی باہر کے ملک بھیج دیا۔ مجھے لگا کہ شاید وہ یہ سب اس گھر کی بہتری کے لیے کر رہی ہیں، لیکن یہ جان کر حیران رہ گئی کہ اس آدمی کو اس گھر سے نکالنے کے پیچھے میری ساس کا ایک مقصد تھا، کیونکہ میرے سسر تو ویسے بھی حیات نہیں تھے اور میرا کوئی دیور بھی نہیں تھا۔ اس خاندان کی لڑکیاں میری بہنوں اور میرے ساتھ کافی مقابلے لگایا کرتی تھی، ہر بات میں ہمیں نیچا دکھانے کی کوشش کرتی تھی۔ لیکن ایک دن مجھے میری بڑی والی نند کی ایک کمزوری مل گئی، اور یہ کمزوری بھی کوئی ایسی ویسی نہیں تھی، یہ تو بہت بڑا طوفان تھا۔ میں نے اپنی نند کے کمرے میں حمل چیک کرنے والی اسٹرپ دیکھی تھی۔ اس کا یہاں پر کیا کام تھا؟ میری شادی کو تو ابھی کچھ ہی مہینے ہوئے تھے، اور میرے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ میری ساس کے ساتھ بھی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا تھا، پھر یہ چیز یہاں پہ کیا کر رہی تھی؟ پھر میں نے اپنی نند پر بھی تھوڑی بہت نظر رکھی، اور میں اس نتیجے پر پہنچ گئی کہ وہ امید سے ہے، اور میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ اس لڑکی نے تو سارے خاندان کی عزت کو مٹی میں ملا دیا، اور وہ بھی اتنے آرام سے گھر میں پھر رہی ہے، اپنی ماں کے سامنے بیٹھی ہے، سر اٹھا کر پھرتی ہے۔ اس کو کوئی شرم ہے یا نہیں ہے؟ کیا اس کی ماں کو بھی اس بارے میں پتہ ہے؟ پھر میں نے ان دونوں کی باتیں سنی، جن کو میں سن کر حیران رہ گئی کہ واقعی اس کی ماں کو بھی اس بارے میں پتہ تھا۔ لیکن جب میں نے ماں بیٹی کی باتیں سنی تو میں نے ایک اور عجیب بات بھی سنی تھی۔ میری ساس کا کہنا تھا کہ پیسے کب ملیں گے۔ میری نند نے کہا کہ پیسے بھی جلدی مل جائیں گے، پیسوں کے لیے ہی تو یہ سب کچھ کر رہی ہوں، پیسے تو پکے ہیں، آپ فکر نہیں کریں، پیسے ہی پیسے ہوں گے، تھوڑے بہت پیسے نہیں، بہت پیسے ہوں گے، اور اگر یہی کام اگلے سال ہو گیا تو پھر اور بھی زیادہ پیسے، اور ہمارا کیا جا رہا ہے کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ وہ روز فون کرتا تھا، کہتا تھا کہ میں کوئی کام کر رہا ہوں، اب پتہ نہیں وہاں پہ کام کرتا تھا یا نہیں، یہ تو نہیں پتہ، لیکن یہاں پر اس کی ماں بہنیں کیا کام کر رہی تھی یہ تو سمجھ سے باہر تھا۔
ایک دن میں نے دیکھا کہ میری بڑی والی نند اور میری ساس بیٹھ کر کوئی بات کر رہی تھی، اور باتوں باتوں میں میری سب سے چھوٹی بہن کے بارے میں ذکر کر رہی تھی کہ ایسے تنگ کپڑے پہنتی ہے، اس کو تو شرم ہی نہیں ہے۔ آج مجھے غصہ آ گیا کہ اپنی بیٹی پیٹ میں کسی کا بچہ لیے پھر رہی ہے اور میری بہن کے بارے میں تنقید ہو رہی ہے۔ میں بھی سامنے آ گئی اور میں نے بھی کہہ دیا، میں نے کہا کہ آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ کی اپنی بیٹی کے پیٹ میں کسی کا بچہ ہے، اس کے پیٹ کی طرف دیکھیں، صاف پتہ چل رہا ہے کہ وہ کسی کے بچے کی ماں بننے والی ہے، اور آپ یہاں پر میری بہن کے کپڑوں پر تنقید کر رہے ہیں، جبکہ ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے۔ کپڑے اگر وہ چست پہنتی ہے تو یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے، لیکن آپ کی بیٹی تو کسی کے بچے کی ماں بننے والی ہے، اور آپ اس سے یہ بھی پوچھتی رہتی ہیں کہ پیسے کب ملیں گے۔ پہلے تو وہ اس بات پر حیران ہوگی کہ اس کو تو سب کچھ پتہ ہے۔ انہوں نے کہا تم تو ہماری جاسوسی کرتی رہتی ہو۔ میں نے کہا کہ 3 مرلے کا تو آپ کا گھر ہے، ایک کمرے میں بیٹھ کے بات کریں گے تو کیا آواز دوسرے کمرے میں نہیں آئے گی؟ آپ لوگوں کو تو خوشی ہوگی کہ خود ہی نہیں میرا شوہر گھر سے چلا گیا، ورنہ دیکھتا کہ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ کو کچھ تو شرم کرنی چاہیے، اگر یہ بات خاندان والوں کو پتہ چل گئی تو پھر کیا ہوگا؟ اس بات پر وہ دونوں ہنسنے لگی۔ مجھے لگا کہ مجھ پر ہنس رہی ہیں، لیکن میری ساس نے ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے پاس بٹھا لیا۔ انہوں نے کہا کہ پاگل، ایسا کچھ نہیں ہے، ہمیں تو ایسا راز پتہ چلا کہ ہم راتوں رات امیر ہونے والے ہیں۔ میرا بیٹا تو کچھ کرتا نہیں ہے، اور وہاں سے بھی وہ کچھ لے کے آنے والا نہیں ہے، وہی کوئی 10-20 ہزار روپے بیچ دے گا۔ میں تو کہتی ہوں کہ تم بھی یہ کام کرو اور پیسے کمائیں گے۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ انہوں نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ میری بیٹی ماں بننے والی ہے، اور اس نے اپنا بچہ بہت ہی امیر خاندان کو بیچ دینا ہے، اور اس کو اس کام کے پورے 10 لاکھ روپے ملنے والے ہیں۔ میں نے کہا کہ 10 لاکھ؟ میں بھی حیران رہ گئی۔ ہمارا خاندان بہت بڑا تھا، بہت بڑی بڑی باتیں کرتا تھا، لیکن ہمارے خاندان میں کوئی بھی امیر نہیں تھا، سارے مشکل سے ہی اپنا گزارا چلاتے تھے۔ زیادہ سے زیادہ اتنا ہوتا تھا کہ کسی کا کوئی بچہ میٹرک کر جاتا تھا۔ اس خاندان میں جس طرح لوگ کام کرنے کے معاملے میں سست تھے، اسی طرح پڑھائی کے معاملے میں بھی کوئی آگے نہیں نکلا تھا، اور جو تھوڑے بہت پڑھ لکھ گئے تھے ان کے دماغ پر بھی پڑھائی کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ چاہتی ہیں کہ میں کسی کا بچہ پیدا کر کے اس کو بیچ دوں، جبکہ میں شادی شدہ ہوں؟ آپ اپنے بیٹے کے گھر کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کے بیٹے کو اس بارے میں پتہ چل گیا تو وہ مجھے طلاق دے دے گا۔ میری چاچی نے کہا، ویسے وہ میری دور پار کی چاچی لگتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے شوہر کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور اگر تم نے یہ کام نہیں کرنا تو تمہاری اپنی مرضی ہے، لیکن میری بیٹی نے کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنایا ہے، یہ ابھی بھی پاک صاف ہے۔ میں نے کہا پھر یہ بچہ اس کے پیٹ میں کہاں سے آ گیا؟ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ تو میری ساس نے میرے کان میں ایک ایسی بات بتائی کہ میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ میری ساس نے کہا کہ اس نے کسی انسان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنایا، بلکہ اس نے جراب کے ساتھ مباشرت کی ہے، اور یہ ماں بننے والی ہے۔ میں حیران رہ گئی، کیسی بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایسا ہی ہے، مجھے اس بات پر پورا یقین ہے، اور میں نے ثبوت بھی دیکھا ہوا ہے، اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں پاگل ہوں جو میں اپنی بچی کے ساتھ اس طرح کروں گی، یا اس کا اپنا دماغ خراب ہے جو یہ ایسا کوئی کام کرے گی؟ ہم تمہیں ایسے لگتے ہیں؟ میں نے کہا آپ سب مجھے ایسے نہیں لگتے ہیں، آپ لوگ میرے ہی خاندان کے ہیں، اس لیے تو میں یہ سب دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی، اور مجھے اس بات کے بارے میں 2 مہینے سے پتہ ہے، لیکن میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا۔ وہ تو آج مجھے غصہ آ گیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا ہی ہے، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تو تمہیں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس دنیا میں نہ جانے کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ میری نند سر اٹھا کے بیٹھی تھی اور اس نے ہاں میں سر ہی لایا۔ اس نے کہا کہ بابی فکر نہیں کریں، جو میرے پیسے آ جائیں گے تو میں آپ کو بہت ہی خوبصورت تحفہ دوں گی۔ آپ کی شادی پر بھی میں نے آپ کو کچھ نہیں دیا تھا۔ میں چپ چاپ وہاں سے واپس آ گئی۔ میں نے کہا کہ یا تو یہ دونوں پاگل ہو گئی ہیں اور یا پھر مجھے پاگل بنا رہی ہیں۔ اور اگلے آنے والے دنوں میں اسی موضوع پر کافی باتیں ہوئیں، اور ان کا کہنا تھا کہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اس طرح سے ہو رہا ہے، اور بہت سی لڑکیاں یہ کام کر رہی ہیں۔ اس طرح بے اولاد خاندانوں کو بچے بھی مل جاتے ہیں، اور لڑکیوں کا بھی کچھ نہیں جاتا۔ شادی کے بعد بھی ان کی زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ان کے شوہروں کو بھی اس بارے میں کچھ پتہ نہیں چلتا ہے، اور اس طرح زندگی گزرتی رہتی ہے۔ لیکن یہ بات بہت ضروری ہے کہ جس خاندان کو ایک بچہ دے رہے ہیں وہ اچھا امیر خاندان ہونا چاہیے، تاکہ وہ آپ کو لاکھوں میں پیسے دے، کیونکہ بچہ پیدا کرنے کا درد تو پھر عورت نے سہنا ہی ہے نا، اور نارمل ڈیلیوری ہی ہونی چاہیے۔ یہ لوگ تو پاگل ہو چکے تھے، لیکن پاگل ہوتے بھی کیوں نہیں؟
کیونکہ انہوں نے ساری زندگی غربت دیکھی تھی. ان کا باپ بھی سر پر نہیں تھا، بھائی بھی کچھ نہیں کرتا تھا. عورتیں گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھا کے پیسے کماتی تھی، لیکن اتنی ساری تھی کہ اس کام کو کرنے میں آسانی ہوتی تھی. بہت کچھ سوچنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچی کہ مجھے ان کے معاملے میں نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی. میری نند نے بچہ پیدا کر دیا، اور اس کے بعد وہ بچہ کہاں گیا یہ بھی کسی کو نہیں پتہ چلا. شاید کسی خاندان کو دے دیا ہوگا، لیکن واقعی اس کے پاس پیسے بھی تھے. اس نے میرے لیے بھی بہت اچھا تحفہ خریدا. میرے کمرے میں بہت گرمی ہوتی تھی، لیکن یہاں پر اے سی نہیں تھا. اس نے مجھے میرے کمرے میں اے سی لگوا کر دیا. میں اس کی اس حرکت سے تو خوش ہوئی تھی کہ اس نے میرے لیے کوئی چیز خریدی، لیکن یہ سب کیا تھا یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا. اور ایک بات تو ٹھیک ہے، میری نند کا رویہ تھوڑا سا بدل گیا تھا. وہ کچھ عجیب سی ہو گئی تھی. سب کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آ رہی تھی، میرے ساتھ بھی، جبکہ شادی سے پہلے میرے ساتھ اس کے تعلقات اچھے نہیں تھے. ہم کبھی کسی شادی بیاہ میں مل جائیں تو ایک دوسرے کو جلانے کے لیے عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرتے رہتے تھے. لیکن اب اس کا رویہ میرے ساتھ اچھا ہو گیا تو مجھے لگا کہ شاید اب میں اس کے خاندان کا حصہ بن گئی ہوں، اسی لیے وہ ایسی ہو گئی ہے. ایک دن میں نے اس کو روتے ہوئے دیکھا تو تسلی دینے کے لیے میں نے کہا کہ کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی کہ میں نے اتنے سارے پیسے کمائے ہیں، لیکن میرے بابا زندہ نہیں ہیں اور نہ ہی ان کے لیے کوئی چیز لے سکتی ہوں. یہ بات سن کے تو میں بھی دکھی ہوگی. میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، وہ جہاں بھی ہوں گے ضرور تمہیں دیکھ رہے ہوں گے. میں نے کہا کہ تم ایک کام کرو، تم ان کی قبر پکی کروا دو. اس نے کہا یہ کام ضرور کروں گی. کچھ دن کے بعد پتہ چلا کہ اس کی دوسری بہن بھی کسی کا بچہ پیٹ میں لیے پھر رہی تھی اور اس کو 5 لاکھ روپے ملنے والے تھے. میرے شوہر نے پورے 7 مہینے کے بعد پیسے بھیجے تھے. اس کا کہنا تھا کہ پہلے میرے اوپر قرض تھا، اتنے پیسے نہیں تھے. اس نے میرے لیے 20,000 روپے بھیجے تھے اور گھر کے خرچے کے لیے 40,000، لیکن اس کی 40,000 کی کوئی قدر نہیں تھی. لیکن ایک بات تو ہے کہ اس نے جو میرے لیے پیسے بھیجے تھے اس میں بہت زیادہ برکت تھی. میں نے ان سے چیزیں لیں لیکن پیسے ختم ہی نہیں ہوتے تھے. مجھے بھی خوشی ہوئی کہ میرے شوہر کی کمائی ہے، لیکن اس گھر میں جو ہو رہا تھا وہ واقعی عجیب تھا. جراب کے ساتھ مباشرت کر کے لڑکیاں بچے پیدا کر رہی تھی. دن گزرنے لگے، دوسری نند نے بھی بچہ پیدا کر لیا. اب دونوں کا ہی رویہ بدل گیا. وہ بہت زیادہ عاجز ہو گئی اور میرے ساتھ بھی ان کا رویہ اچھا ہو گیا. میرے شوہر کو باہر گئے ہوئے 1 سال کا عرصہ ہو گیا. اس نے کہا کہ وہ 2 مہینے کے لیے واپس آئے گا اور پھر مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائے گا. میں اس بات پر بہت خوش تھی. اس کا کہنا تھا کہ یہ بات کسی کو نہیں بتانا. اس خاندان سے کون نہیں نکلنا چاہتا تھا؟ میں تو پہلی فرصت سے یہی چاہتی تھی. میرا شوہر آیا ہوا تھا جب ہمارے گھر میں ایک دن طوفان آ گیا، اور وہ طوفان ہمارے دروازے پر چل کر آیا تھا. یہ ایک پٹھان تھا، اس کا قد کافی لمبا تھا. اس نے کہا کہ میں نے آپ کے خاندان کی لڑکی سے شادی کرنی ہے. وہ جو دوسری لڑکی ہے اس کے لیے بھی میں رشتہ لے کر آیا ہوں. مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی، مجھے کاروبار میں بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، اس لیے میں اپنی غلطی سدھارنا چاہتا ہوں. آپ کے گھر کی عزت میں نے خراب کی ہے، اس لیے میں اس کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں. آپ کی دونوں بیٹیوں کے ساتھ برا ہوا ہے. بڑی بیٹی کے ساتھ شادی کر لوں گا اور چھوٹی والی بیٹی کے ساتھ میرا بھائی شادی کرے گا. میرے شوہر نے کہا کہ تم کون ہو، کہاں سے آگے، نام کیا ہے تمہارا، اور یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہو؟ لگتا ہے تم غلط گھر میں آگے ہو. لیکن اس انسان کو دیکھ کے میری بڑی اور چھوٹی نند کی حالت بری ہو چکی تھی، اور میری ساس بھی حیران تھی کہ یہ کون ہے اور کہاں سے آ گیا. میرے شوہر نے اسے کہا کہ تم یہاں پر بیٹھ جاؤ، میں تم سے بات کرتا ہوں. اور میری ساس اور نندوں سے بات کرنے کے لیے چلا گیا، لیکن وہ کچھ بول ہی نہیں رہی تھی. میرے شوہر کو غصہ آ گیا. اس نے چلانا شروع کر دیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ، تم لوگ کچھ بولتی کیوں نہیں ہو؟ پھر میں نے اپنے شوہر کو وہ سب کچھ بتایا جو ابھی تک یہاں پہ ہوا تھا. وہ یہ بات سن کر حیران ہو گیا. اس کا خون کھول رہا تھا، ایسا لگتا تھا کہ ساروں کو جان سے مار ڈالے گا. اس نے مجھے کمرے میں بلایا اور مجھ سے تفصیل سے ساری بات پوچھی. میں نے کہا کہ مجھے تو یہی کہنا تھا کہ جراب کے ساتھ مباشر کر کے بچے پیدا کر رہے ہیں. میرے شوہر نے مجھے بھی ڈانٹنا شروع کر دیا کہ تمہارا دماغ خراب ہے، اس ٹائم مجھے بتا نہیں سکتی تھی تم. میں نے کہا کہ مجھے تو ان لوگوں نے منع کیا تھا. میں بھی ڈر گئی اور پریشان ہوگی. میرا شوہر اتنے غصے میں تھا کہ مجھ پر بھی ہاتھ اٹھانے لگا، لیکن رک گیا کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس میں میری کیا غلطی تھی. وہ اس آدمی سے بات کرنے کے لیے چلا گیا اور نہ جانے کتنے گھنٹے اس کے ساتھ بات کرتا رہا. پھر اس آدمی کو وہاں سے بھیج دیا اور اس کے بعد میرا شوہر گھر سے نکل گیا. رات کو واپس آیا. ہم لوگ بڑے پریشان تھے، اس کا فون بھی نہیں مل رہا تھا. پھر اس نے واپس آ کر ایک بات کہی اور اس نے کہا کہ اب جو میں کہہ رہا ہوں وہی ہوگا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا.
میرے شوہر نے جو بات بتائی اس کو سن کر نہ صرف روح کانپ گئی بلکہ ہم لوگ حیران رہ گئے۔ میرے شوہر نے جو بتایا وہ معاملہ یہ تھا کہ یہ جو پٹھان ہمارے گھر آیا اس کا نام جراب تھا، لیکن جراب کے نیچے زیر کا لفظ استعمال کرنا ضروری ہے، یعنی اس کا نام جیراب خان تھا۔ یہ بہت ہی زیادہ امیر آدمی تھا اور فروٹ کی منڈی میں پھل امپورٹ کرنے کا کام کرتا تھا۔ میری بڑی نند نے اس کے ساتھ چکر چلایا اور جب وہ پکڑی گئی تو اس نے اپنی ماں سے جھوٹ بولا تھا کہ ہم لوگ تو جراب کے ساتھ مباشرت کر کے بچہ پیدا کر رہے ہیں۔ وہ جو پیسے گھر میں آئے تھے وہ بھی انہوں نے اسی سے لیے تھے، اور دوسری بہن نے بھی پہلی بہن کی ضد میں آ کر اسی انسان کے ساتھ دوبارہ چکر چلا لیا تھا، لیکن اب اسے خوف خدا آ گیا تھا اور وہ کہتا تھا کہ میرے بچے بھی مجھے واپس کرو اور میں نکاح کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، کیونکہ دونوں بہنوں سے ایک ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس لیے چھوٹی والی کے ساتھ وہ اپنے بھائی کا نکاح کروانا چاہتا تھا اور اس کو بھی منا کے لایا تھا۔ میرے شوہر نے فیصلہ سنا دیا۔ اس نے کہا کہ بچے جس کو بھی دیے ہیں اس سے واپس لے کر آؤ اور اسی کے ساتھ تم لوگوں کا نکاح ہوگا۔ ان دونوں بھائیوں کے ساتھ تم کو رخصت کر دوں گا۔ معاملہ بہت زیادہ بگڑ گیا۔ بچے یتیم خانے میں دیے تھے، کسی اور کو نہیں دیے تھے، لیکن کسی طرح بچوں کو واپس لے لیا۔ بہت زیادہ مسئلہ بنا گھر میں، روز فساد، روز لڑائی جھگڑے۔ میری نندوں پر ہاتھ اٹھایا گیا، میری ساس کو بیوقوف بنایا تھا۔ انہوں نے بھی ان کو اچھی طرح سے مارا اور ان کے بچوں سمیت ان کو نکاح کروا کے اس گھر سے بیچ دیا۔ وہ کہتی تھی کہ ہم نے نہیں جانا، ہم پٹھانوں کے ماحول میں نہیں رہ سکتے، لیکن میری ساس کہتی تھی کہ یہ تم لوگوں کی سزا ہے اور آج کے بعد تم لوگوں کے لیے اس گھر کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ خاندان والوں سے بھی مخالفت ہو گئی کہ خاندان سے باہر لڑکیاں دے دی ہیں، لیکن وہ زیادہ دیر بول کر کیا کرتے تھے کیونکہ نکاح ہو چکا تھا۔ میرے شوہر نے میری ساس کو کہا کہ میں مہینے کے پیسے بھیج دیا کروں گا، لیکن میں اپنی بیوی کو لے کے یہاں سے جا رہا ہوں۔ ہم 3-4 سال کے بعد واپس آ جائیں گے، اپنا گھر بنائیں گے، تب تک آپ باقی بیٹیوں کی شادی کروا دیں اور پھر آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ میری ساس کا کہنا تھا کہ مجھے کسی پر بھی بھروسہ نہیں ہے، یہ ساری ایک جیسی نکلیں گی، تم فکر نہیں کرو، تم ان کی جہیز وغیرہ کے پیسے اکٹھے کر لو، میں ان کی شادیاں کروا دوں گی اور پھر انشاءاللہ ہم لوگ ساتھ رہیں گے۔ دیکھا جائے تو غلطی میری ساس کی بھی تھی، لیکن اس کی غلطی اتنی تھی کہ انہوں نے لالچ کیا تھا۔ میرا شوہر اپنی ماں کو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، لیکن مجھے یہ کہتا تھا کہ سب سے زیادہ غلطی امی کی ہے۔ امی کو اسی ٹائم پتہ کرنا چاہیے تھا کہ یہ دونوں کہاں منہ کالا کر کے آ رہی ہیں، لیکن امی کو تو اس وقت پیسے اچھے لگ رہے تھے۔ میں نے کہا کہ وہ تو مجھے بھی مشورہ دے رہی تھی۔ میرے شوہر نے غصہ کیا، شوہر نے غصے سے ہاتھ بھینچ لیے۔ شوہر کو بھی عقل آ گئی تھی، اس نے کہا کہ مجھے ان کا خیال رکھنا چاہیے تھا، بس اب میں جلدی جلدی ان سب کو رخصت کروں گا۔ میں اپنی دنیا میں مصروف بیٹھا تھا اور یہ کب اتنی بڑی اور سمجھدار ہوگی کہ انہوں نے اس طرح کی حرکتیں کرنی شروع کر دی۔ میری سب سے چھوٹی والی نند کی 20 دن کے بعد شادی ہے اور اب اس خاندان میں یہ رواج بھی ختم کر دیا گیا ہے کہ شادی خاندان میں ہو۔ میرا شوہر اچھا انسان ہے، وہ حالات کی چکی میں پستے ہوئے اپنی بہنوں ماؤں کی حرکتیں دیکھ کے زمانہ ساز ہو گیا ہے۔ اگلے سال کو واپس آ جائے گا اور ہم اسی شہر میں گھر بنائیں گے اور اس کے بعد میری ساس میرے ساتھ ہی رہیں گی۔ میں ایک بچے کی ماں بھی بن چکی ہوں۔ دوستو، ایسی ہی سچی اور سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔